تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ حضرات، آج بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع میسر آیا ہے۔ جس طرح کہ میرے بھائی نے آپ کو بتلایا ہے کہ مسلسل سفروں کی تکان کی وجہ سے، کہ دن کو سفر رات کو جلسے، طبیعت نڈھال ہے۔ آج ہی رات جو گزری ہے پشاور میں جلسہ تھا، اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہاں بھی فوارہ چوکی میں جلسہ تھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ اگر جلسے کے فوراً بعد روانہ نہ ہوا تو آپ تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا، چنانچہ گاڑی کو خود ڈرائیو کرتا ہوا آیا، لیکن طبیعت پر سخت بوجھ پڑا۔ کچھ ویسے طبیعت نڈھال تھی، کچھ اس سفر نے بالکل اور زیادہ طبیعت کو مزمحل کر کے رکھ دیا۔ لیکن بہرحال میں نے چاہا کہ پہلے 2 دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جلسے کا اعلان ہوا اور میں ملک سے باہر چلا گیا یا ملک سے باہر تھا، نہ آ سکا، دوستوں کو پریشانی ہوئی، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوا جائے۔ آج جی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر توفیق دے تو آپ کے سامنے کھل کر باتیں کی جائے۔ آپ سے دعا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے سچی بات اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے جو بڑی مشقت کے ساتھ کھڑے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر چاہتے ہیں کہ میں کھل کر ان کے ساتھ کچھ بات کروں، کہ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، تو یہ بھی ذرا جو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں۔ وہاں دریا آخر میں بچھی ہوئی ہے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، جہاں جہاں کسی کو جگہ ملے، تاکہ اطمینان کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ بات کر سکوں اور آپ بھی اطمینان سے میری گفتگو کو سن سکیں، اور ویسے بھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اہل حق کا کتنا بڑا آج اجتماع ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور وہ لوگ جن بیچاروں کو روٹی اس وقت تک ہضم نہیں ہوتی جب تک ہماری مخالفت نہ کر لے، ان کو بھی اپنی قدر و قیمت کا بھی، اور لوگوں سے ہماری محبت اور لوگوں کی ہمارے لیے محبت کا علم بھی ہو جائے۔ اس لیے جو دوست آخر میں یہ کھڑے ہیں ذرا دقت سے، جو آسانی سے کھڑے ہیں وہ بالکل کھڑے ہیں، لیکن جو یہ بزرگ ہے بابا جی ان کو بٹھا دیا، بابا جی کو بٹھا دیا کرسی دے ہوتے، اٹھو پترا، شاباش۔ آگے خاصی جگہ ہے دور تک، تو دوست جو بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی نے
جو ہماری جماعت کے نامور خطیب اور ممتاز عالم دین ہیں اور ہمارے ہم سفروں میں انہیں ایک نمایاں اور امتیازی مقام حاصل ہے. انہوں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل اور شرح و برق کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہوگا کہ میں تو بیماری کی وجہ سے لیٹا ہوا تھا، نہ سن سکا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ملک کو حالات درپیش ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو ذرا ماضی کی طرف لے جاؤں اور پھر ان احوال کا تجزیہ کرنے کے بعد اس بات کی بھی گزارش کی کروں کتاب و سنت کی روشنی میں ان احوال کا حل کیا ہے. کوئی شخص اس بارے میں دو رائے نہیں رکھتا ہے کہ آج ہمارا ملک جن خطرات سے دوچار ہے ایسے خطرات سے پہلے کبھی دوچار نہیں ہوا تھا. ہمارے ملک کی شمالی سرحدیں انتہائی غیر محفوظ ہے. افغانستان کے چھوٹے سے ملک کے طیارے آئے دن آتے ہیں اور ہماری سرحدوں پر بمباری کر کے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف اندرا گاندھی کا بیٹا ہر روز پاکستان کو للکارتا رہتا ہے. تیسری طرف روس اپنے دانت ہمارے لیے تیز کیے ہوئے اور امریکہ جس کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے اس نے کبھی کسی سے وفا کی ہی نہیں کہ ہم سے وفا کرے. ایسے حالات میں ہر شخص جو صاحب دل ہے وہ حیران اور پریشان ہے کہ ان حالات کا نتیجہ کیا نکلے گا. ملک جس سمت جا رہا ہے اور جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس کی صورت حالات کیا بنے گی، کیا ہمارا ہوگا. اور پھر لوگ اس بارے میں بھی پریشان ہیں کہ آئے دن انہیں نئے نئے نعرے سننے پڑ رہے ہیں. کوئی انہیں مشرق کی طرف بلاتا ہے تو کوئی مغرب کی طرف، کوئی انہیں شمال کی دعوت دیتا ہے تو کوئی جنوب کی. اور مسلمان پاکستان کے باسی بیچارے پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں اور ان خطرات کے بھنور سے نکلے تو کیسے نکلے. تو پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ ملک پر خطرات کے جو بادل امڈ آئے ہیں ان کے اسباب کیا ہے، ان کے محرکات کیا ہے. میں ابتدا ہی میں یہ بات واضح طور پر بتلا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر آج تلک جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے آئی ہے. پاکستان دو ٹکڑے ہوا تو حکمرانوں کی وجہ سے ہوا. پاکستان ہندوستان کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوا تو حکمرانوں کی وجہ سے. آج افغانستان جیسے چھوٹے ملک کے سامنے پاکستان اگر مونچھیں نیچی کر کے جھکا جا رہا ہے تو اس کا سبب بھی ہمارے اپنے حکمرانوں کی بزدلی اور ان کے پیدا کردہ حالات ہیں. اور آج اگر ہمارے ملک کے اندر بھٹوازم کا یا کمیونزم کا یا سوشلزم کا غلغلہ بلند ہے اس کی بنیادی وجہ بھی ہمارے حکمرانوں کی بد کرداریاں ہیں. اس لیے کہ ان حکمرانوں نے پاکستان کی نئی نسل کو ان حالات سے ناآشنا بنائے رکھا ہے جو حالات پاکستان کے بنانے کے محرک بنے تھے. آج پرانے لوگوں کو تو یاد ہوگا کہ پاکستان کیوں کر بنا تھا، کیسے بنا تھا. نئی نسل کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کس طرح بنا، کیوں کر بنا اور کتنی قربانیاں اس کے بنانے کے لیے دی گئی.
آج کسے معلوم ہے کہ لاکھوں انسانوں نے اپنی رگوں کا لہو بنا کر اس پاکستان کو بنایا تھا؟ وہ لوگ جو آگ و خون کے اس طوفان سے گزر کے آئے ہیں جسے تقسیم ملک کا طوفان کہا جاتا ہے، ان کو تو معلوم ہے کہ پاکستان کے لیے کس طرح قربانیاں دی گئی تھی۔ لوگوں نے اپنے معصوم بچوں کو سکھوں کی کرپانوں کی نوکوں پر تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ کتنے تقدس مآب بوڑھے جن کے ماتھوں کے محراب کو دیکھ کے چاند بھی شرما جاتا تھا، ان بوڑھے لوگوں کو سکھوں کی تلواروں پر لوگوں نے گاجروں اور مولیوں کی طرح کٹتے ہوئے دیکھا۔ کتنی پاک باز بیٹیاں، عفت مآب بہنیں جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، ان کے جوان بھائیوں کو، ان کے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں بے آبرو ہوتا ہوا دیکھنا پڑا۔ کتنی مائیں تھیں جن کے دوپٹے نوچے گئے، کتنی بہنیں تھیں جو جوان بھائیوں کے سامنے اپنی عزتوں سے محروم ہوئی، کتنی بیٹیاں تھیں جن کی چادریں ان کے باپوں کے سامنے ان کے سروں سے چھینی گئی، کتنی مسجدیں تھیں جن کو آگ کی چتاؤں میں تبدیل کیا گیا، کتنے گھرانے تھے جنہیں گھر والوں سمیت آگ لگا دی گئی، کتنی قبریں تھیں جو ویران ہوئی، کتنے مدرسے تھے جو خاکستر ہوئے، کتنی قبریں تھیں جو لوگ چھوڑ آئے۔ آج کس کو یاد ہے کہ خون کا دریا عبور کر کے دنیا کے نقشے میں پاکستان کا نام ابھارا گیا تھا؟ یہ کائنات کے نقشے میں منفرد ملک ہے جس کے لیے لوگوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کا منظر دیکھنا پڑا۔ آج کسی بھی مہاجر خاندان سے پوچھو، کوئی ایک گھرانہ بھی مشرقی پنجاب سے سالم مغربی پنجاب نہیں پہنچا۔ گھر سے چلے تو 8 افراد تھے، پاکستان میں داخل ہوئے تو کوئی 2 رہ گئے تھے، کوئی 3۔ آج کون جانے کہ لوگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، کس قدر ایثار کا مظاہرہ کیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی، اس ملک کو بنانے کی جدوجہد کی تھی، جن کے شہر، جن کے صوبے، جن کے علاقے کبھی پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آج انسان پاکستان کے بنانے کی جدوجہد کی تاریخ پڑھے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بنارس کے مسلمان، مدراس کے مسلمان، پٹنہ کے مسلمان، بہار کے مسلمان، یو پی کے مسلمان، سی پی کے مسلمان، ان سب مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے کتنی جدوجہد کی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے علاقے کبھی پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے اس کے باوجود، اور جب لوگوں سے پوچھا گیا تم مدراسیوں، بنارس کے مسلمانوں، بہار کے مسلمانوں، یو پی اور سی پی کے مومنوں، تم کیوں قربانیاں دے رہے ہو؟ تمہارے علاقے تو پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے،
تو انہوں نے کہا تھا ہم اس لیے قربانیاں دے رہے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں شامل نہیں ہو سکیں گے تو کیا ہوا، بر صغیر میں ایک ایسا ملک تو بن جائے گا جس پہ محمد کی چادر پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ سبب تھا، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے گی، ہم خوش ہو جائیں۔ اور واقعی یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان بننے کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں کے مسلمانوں کی پاکستان سے محبت کا مظاہرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 65 کی جب جنگ ہوئی تب میں مدینہ طیبہ میں تھا، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، چھوٹا سا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، ہندوستان کے طالب علم بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ لڑائی کے آغاز میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تلخی کا پیدا ہونا ایک قدرتی اور فطرتی بات تھی۔ چنانچہ جب ہندوستان کے حملہ کی خبر پہنچی، ہم پاکستان کے طلبا جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے خبر سن کے باہر نکل آئے۔ راستے میں ہمیں ہندوستان کے طالب علم مل گئے اور ملکوں کے طالب علم بھی جمع ہو گئے۔ ایک لڑکے نے ہندوستان کو گالی دی، پاکستانی نے، ہندوستان کا ایک لڑکا گڑبڑا گیا، اس نے کہا ہمارے ملک کو گالی ضرور۔ چنانچہ ادھر ہندوستان کے لڑکے ادھر پاکستان کے لڑکے آپس میں جھگڑا ہونے لگا، لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا، وہ ہندوستان کی حمایت کر رہے تھے، یہ پاکستان کی۔ اور کعبے کے رب کی قسم ہے، جب رات کی تاریکیاں چھا گئی، سورج ڈوب گیا، اندھیرے نے کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیا، میں نے دیکھا کہ بہار کا رہنے والا وہ مسلمان طالب علم جو دن کی روشنی میں ہندوستان کی حمایت میں پاکستانی لڑکوں سے لڑ رہا تھا، اس کے کمروں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، رونے کی، کراہنے کی۔ میرا کمرہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، میں نے کہا کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی، کیا ہوا؟ اٹھ کے کیا دیکھتا ہوں کہ اس ہندوستانی لڑکے نے کمرے کی بتیاں بجھا رکھی ہے، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری، منہ سے سسکیاں نکل رہی، اور اپنے رب کو پکار کے کہہ رہا ہے اللہ پاکستان کو فتح عطا کر دے۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ دن کی روشنی میں یہ ہم سے لڑ رہا تھا، رات کی تاریکی میں رب سے پاکستان کی کامیابی کی دعا مانگ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ صبح ہوئی، نماز کے لیے مسجد میں گئے، واپسی پر میں نے اس کو مسجد میں پکڑ لیا، میں نے کہا دوست دن کی روشنی میں پاکستان کے خلاف لڑتے اور رات کی تاریکی میں پاکستان کی فتح کے لیے دعا مانگتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا دن کو اس لیے لڑ رہا تھا کہ ہندوستان میں میری ماں بستی ہے، میرا باپ بستا ہے، میری بہنیں بستی ہیں، میرے گھر والے بستے ہیں۔ رات کو خیال آیا اور نیک بخت اس ملک کے لیے لڑ رہا ہے جس میں تیری ماں بہن رہتی، اور اس ملک کے متعلق کیا کہتا ہے جس میں تیرا دل رہتا، تیرا ایمان بستا ہے۔ اس نے کہا میں پاکستان کی فتح کے لیے اس لیے دعا کر رہا تھا کہ اگر خدا نے خواستہ پاکستان کو شکست ہو گئی تو ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی ماں کے سروں سے ایک دفعہ دوپٹے پھر چھین لیے جائیں۔ اس طرح پاکستان کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا، اور اس طرح لوگوں نے اس کے لیے جذبات کا مظاہرہ کیا۔ یہ تو اپنے تھے، میں نے بیگانوں کو بھی دیکھا۔ کسی بڑے جلسے میں ایک دفعہ میں نے یہ بات بتلائی تھی موچی دروازے کے جلسے میں کہ انہی دنوں جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، ہم پاکستانی طلباء نے فیصلہ کیا کہ
کہ چلو کعبہ میں جا کے کعبہ کے غلاف کو تھام کے ملتزم کو چمٹ کے اللہ سے پاکستان کی نصرت کی دعا مانگتے. مدینہ طیبہ سے ہمارا قافلہ چلا. رات کے پچھلے پہر ہم مکہ مکرمہ پہنچے. اپنے ملک کے اوپر خطرات کے بادل، حملہ بہت بڑے ملک کی طرف سے. دل گھبرائے ہوئے، روحیں بے چین، لبوں پر سسکیاں، آنکھوں میں آنسو. سیدھے کعبۃ اللہ پہنچے. رات کا پچھلا پہر تھا. رب کے گھر کا طواف کیا اور جب ملتزم سے چمٹ کے دعا مانگنے لگے، دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان رانا کعبے سے چمٹا ہوا اپنی سسکیوں اور آہوں اور تراہوں کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے رب سے پاکستان کی فتح کی دعا مانگ رہا ہے. ہم بڑے حیران ہوئے، یہ کون ہے؟ دیکھا تو معلوم ہوا شاہ فیصل کا بھائی اور مکے کا گورنر مشل رات کی تاریکی میں پاکستان کی فتح کے لیے دعا مانگ رہا ہے. ہم دعا سے فارغ ہوئے. پھر گورنر مکہ کو پکڑ لیا. ہم نے کہا تم کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے دعا مانگ رہا تھا کہ ہمارے نزدیک پاکستان صرف پاکستانیوں کا ملک نہیں بلکہ محمد عربی کا ملک ہے. ہمارے نزدیک اگر پاکستان کی آبرو کٹ گئی تو سرور کائنات کی امت کی آبرو کٹ جائے. لوگوں کا یہ تصور تھا، لوگوں کا یہ خیال تھا. لوگوں نے اسی لیے قربانیاں دی تھی. اور یہ داستان اتنی لمبی ہے کہ اگر آدمی اس کا تذکرہ کرتا رہے تو رات گزر جائے. ہم نے پاکستان کے بننے کے حالات کو بھی دیکھا. آپ نے بوڑھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا، اخبارات میں پڑھا. ایک دن میں پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں پاکستان کے بننے کے زمانے کے اخبارات کو دیکھ رہا تھا. زمیندار اس زمانے کا بڑا اخبار تھا، اس کے اوراق پلٹ رہا تھا کہ میں نے پاکستان کے بننے کے ایام کی ایک کہانی پڑھی کہ ایک ماں گرداسپور سے چلی، اس کے 3 بچے اس کے ساتھ تھے. ایک چھاتی سے چمٹا ہوا، 2 انگلی سے لگے ہوئے. پاکستان کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے 3 بچے ذبح ہو گئے. تینوں کے تینوں کو ہندو اور سکھوں نے اپنی تلواروں سے 2 لخت کر دیا. جب آخری بچہ جو دودھ پیتا ہوا ماں کے سینے سے چمٹا ہوا تھا، ان بدبختوں نے ماں کے سینے سے نوچا تو ماں کے منہ سے چیخ نکلی، مجھ کو خنجر گھونپ دو، میرے بچے کو کچھ نہ کہو. اس نے کہا بچہ بچانا چاہتی ہو تو کہہ دو پاکستان مرد آباد. ہائے ہائے، لوگوں کے کیا حوصلے، کیا ارادے، کیا ولولے، کیا جذبات تھے. ماں نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. اس نے کہا 3 بچے تھے، 2 کٹ گئے، آخری بچا ہے. تم میرے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، اس کو بھی ذبح کر دو، مجھ کو بھی ذبح کر دو، میری زبان سے پاکستان مرد آباد کا لفظ نہیں نکل سکتا. یہ جذبات ہے. اور جب وہ عورت پاکستان کی سرحد پر پہنچی، لوگوں نے، قافلے والوں نے بتلایا بی بی وہ پاکستان آ گیا ہے. تو وہ عورت مسکرانے لگی، اس کے چہرے پہ رونق آ گئی، ہنسنے لگی، آنکھوں سے آنسو چہرے پہ مسکرا ہے. قافلے والوں نے سمجھا اس کا دماغ چل گیا ہے. بی بی غم نہ کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا. ہائے ہائے. اس نے کہا تمہیں کیا احساس ہوا ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں بی بی، 3 بچے ذبح ہوئے ہو تو دماغ پہ اثر ہو ہی جاتا ہے.
اس نے کہا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں، جی میں خیال ہے اس کا دل برا رہا۔ کہنے لگی کعبے کے رب کی قسم ہے، تم نے یہ جانا کہ 3 بچوں کی قربانی نے مجھے حواس باختہ کر دیا، میرے دماغ پہ اثر ڈالا۔ اللہ کی قسم نہیں، پاکستان کی سرحد کو دیکھ کر میں خوش ہوں، اللہ تو نے میرے 3 بچوں کی قربانی قبول کر لی، مجھ کو محمد کے دیش میں رہنے کی جگہ عطا کر دی ہے۔ لوگوں کا جذبہ یہ تھا کہ یہ دیش سرور کائنات کا دیش ہے، یہ دیش محمد کا دیش ہوگا، یہ بستی محمد کی بستی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے نعرے سنے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اونچی بولو، لوگوں نے کیا نعرے سنے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لوگوں نے نعرے سنے تھے، لوگوں نے کہا واحد چینل دعوت آج ہندو گنڈے لوٹتے ہیں، لوٹ لے، اصغر جذبہ پھر ایسا ملک آ جائے گا جس میں کوئی لٹیرا نہیں ہوگا۔ 57 آج 59 سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ کٹ جائے، سب کچھ پٹ جائے، ایسا ملک مل جائے جہاں پھر کوئی پیٹنے والا، لوٹنے والا، کاٹنے والا نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کا مقصد، اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور ملک بنایا تھا۔ سنو میری بات، آج کچھ تلخ باتیں بھی میں کرنا چاہتا ہوں، اٹھاؤ اس کو سیدھا کرو۔ آج بعض نام نہاد ملا، سرکاری گماشتے، زمین فروش، دین فروش ملا آج لوگوں کو ورغلاتے، لوگوں کو بہلاتے، لوگوں کو پھسلاتے، لوگوں کے ذہنوں کو مشکوک بناتے، جمہوریت کی مخالفت کرتے، کہتے ہیں جمہوریت بتلاؤ، ماشاء اللہ کی ٹانگوں کو سلاجید کی مالش کرنے والوں کہتے ہیں اس کے ہاتھ مضبوط کرو، ضیاء الحق کے، کیوں اس کے ہاتھوں کو فالج ہو گیا ہے؟ سنا، شرم کرنی چاہیے۔ شاعر نے کہا تھا کہ خوف خدا پاک دلوں سے نکل گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکا گئی۔ آج جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں، بتلاؤ یہ ملک کیسے حاصل ہوا تھا؟ کسی جرنیل کی جاگیر ہے؟ کسی نے اس کو پتا کیا؟ ان بے غیرتوں سے پوچھو جنہوں نے 10 تمغے سینوں پہ لگائے ہوئے ہیں، بے حیا، بے شرم جرنیل، 10 تمغے سینوں پر، ہلال جرت، تمغہ بصالت، نشان حیدر، ان بے غیرتوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اتنے تمغے جو لگائے ہیں کس ملک کو پتا کر کے لگائے ہیں؟ کیا ہے؟ کس کے سلے میں یہ تمغے لیے ہیں؟ علماء اہل حدیث شہدائے سینے بھرے ہوئے ہیں، تقاریر اور بیانات کا تمغے چینل دعوت کشمیر پتا کر لیا ہے، پروپرائٹر محمد پاکستان کی سرحدوں کو وسیع کر دیا ہے، 0345 چند زمین فروش ملاؤں کو خرید کر 6 اس ملک پہ شبخون مارا، پاکستان کو فتح کیا، پاکستانی قوم کو تم نے فتح کیا ہے۔ کس بات کے تمغے لگائے ہوئے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں کہ اس بے غیرتی کے مظہر کی کوئی وجہ بتلاؤ، کس وجہ سے سینوں پہ تمغے لگائے ہوئے ہو۔ دنیا بھر میں لوگوں کو تمغے ملتے ہیں، ملک پتہ کرنے پر، شہر پتہ کرنے پر، صوبے پتہ کرنے پر،
انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو تمغے لگا دیے ہیں اپنی قوم کو فتح کر کے. آج جمہوریت کی مخالفت کرنے والے پوچھو یہ ملک کس طرح بنا تھا؟ کسی جرنیل نے پتہ کیا یا کسی وڈیرے کے جہیز میں آیا یا کسی خانزادے کی جاگیر ہے؟ یہ ملک لوگوں نے قربانیاں دے کر اپنے ووٹوں سے ملک بنایا ہے. جمہوریت کے ذریعے یہ ملک بنایا ہے. میں نے کہا ہم ووٹ کے ذریعے وہ ملک بنائیں گے جہاں کسی جرنیل کرنیل کی حکمرانی نہیں ہوگی، رب کی حکمرانی ہوگی، محمد کی حکمرانی ہوگی صلی اللہ ہو. اس لیے یہ ملک بنایا تھا، اس لیے یہ ملک بنا تھا. پھر کیا ہوا؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن اس ملک میں وہ لٹیرے حکمران ہوئے. قائد اعظم کے موقع ہی گدے اس ملک کے جسم کو نوچنے لگے. وہ لوگ جن کے اندر نہ اسلام تھا نہ جمہوریت تھی، اور انہوں نے ملک پر قبضہ جما کے ہی دو چیزوں کی مخالفت کی. کن دو چیزوں کی؟ ان دو چیزوں کی جنہوں نے اس ملک کو وجود بخشا تھا. وہی دو چیزیں جن کے ذریعے یہ ملک بنا تھا، انہی دونوں چیزوں کی حکمرانوں نے مخالفت شیار کی، اسلام کی اور جمہوریت کی. سبب کیا تھا میں تمہیں بتلاتا ہوں آج، اور انشاءاللہ آج مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کہا سب سے زیادہ مخالفت حکمرانوں نے ان دو چیزوں کی، ایک اسلام کی اور دوسری جمہوریت کی. کیوں؟ اسلام کی اس لیے مخالفت کی کہ جانتے تھے کہ اگر اسلام آ گیا تو سب سے پہلے جن کے ہاتھ کاٹے جائیں گے وہ ہم خود ہوں گے. چور لٹیرے 39 برس تک اس ملک پہ قابض رہے. آج کا دور شامل کر کے کہتا ہوں میں ماشاء اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اور آج نہیں اس وقت بھی کہتا تھا جبکہ شاعر کی زبان میں از افق تابا افق خوف کا سناٹا تھا. آج بڑے لوگ جمہوریت کے چیمپئن بن کے آ گئے ہیں. ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھی اور سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی. اور از وقت تابا وقت خوف کا سناٹا تھا اور رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھی. ہم نے اس وقت ان ماشاء اللہ کے بزرگ مہروں کو للکارا تھا. 39 برس گزرے، حکمرانوں نے اسلام کی مخالفت، جمہوریت کی مخالفت. اسلام کی اس لیے کہ جانتے تھے اسلام وہ دین ہے جس دین کے لانے والے نے مخزومیہ عورت کی سفارش پہ اپنے ساتھیوں کو کہا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، پلٹ جاؤ سفارش کرنے والوں، اگر حسنین کی ماں علی کی بیوی محمد کی لخت جگر بھی چوری کرے تو محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالے گا. جانتے تھے اسلام وہ نظام ہے جس میں اگر گورنر مصر عمرو بن عاص کا بیٹا ایک غریب کے بیٹے کو مارتا ہے اور غریب کا بیٹا مدینے میں آ کے دہائی دیتا ہے، واہ اسلام، اسلام تیری دہائی
تو فاروق آرڈر جاری کرتا ہے جاؤ گورنر مصر کو بھی گرفتار کر کے لاؤ, اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر کے لاؤ. اور جب عمرو بن عاص نے کہا امیر المومنین میرے بیٹے نے تو گناہ کیا, میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو مارنے کی جرت تیری وجہ سے ہوئی ہے, اس لیے اس کو بھی پیٹا جائے گا, تجھ کو بھی پیٹا جائے گا. جانتے تھے اسلام وہ اسلام ہے کہ جس کی روشنی میں فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر مسلمانوں کی چراگاہ میں چرنے کے لیے اپنا اونٹ لاتا ہے. متولی چراگاہ اس کے اونٹ کا رجسٹر میں اندراج کر کے اسے چرنے کے لیے چھوڑتا ہے. امیر المومنین کو خبر ہو جاتی ہے, بلاتے ہیں, فرماتے ہیں جاؤ عبداللہ کے اونٹ کو چراگاہ سے باہر نکال دو. اس نے کہا امیر المومنین اس نے قصور کیا کیا ہے؟ اپنا ڈنڈا اٹھا لیا, کہا چلے جاؤ, سوال کرنے کی جرت مت کرو. کہا امیر المومنین تیرا بیٹا پوچھے گا جواب کیا دوں گا؟ فرمایا کہہ دینا تیرے باپ نے واپس کر دیا ہے. اونٹ واپس ہوا. امیر المومنین کی بارگاہ میں عبداللہ ابن عمر پہنچے. بابا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے تو مسلمان ہے, اور وہ مسلمان کے سرور کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے تجھ پہ راضی تھے. کہا بابا میں نے جہاد نہیں کیا. فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے مجاہد بیٹا عطا کیا. بابا پھر کیا قصور کہ عام مسلمانوں کے اونٹ مسلمانوں کی چراگاہ میں چر سکتے ہیں, میرا کیوں نہیں چر سکتا؟ اسلام یہ تھا. فاروق نے جواب دیا بیٹے تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, لوگ امیر المومنین کے بیٹے نہیں ہیں. فرمایا بابا اس میں غلطی کیا ہے؟ فاروق نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی, آنکھوں میں آنسو چھلکائے, کہا بیٹا مجھ کو معاف کر دو, مجھے ڈر ہے کہ کہیں چراگاہ کا متولی نگران تیرے اونٹ کو زیادہ اس لیے توجہ نہ دے دے کہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے. مسلمانوں کے اونٹوں کی حق تلفی ہو جائے, قیامت کے دن تیرے باپ کو سوال کیا جائے, اونٹ کو واپس پلٹا دے. میں قیامت کے دن کے محاسبے سے ڈرتا ہوں. جانتے تھے اسلام آ گیا, ان کی لوٹ کھسوٹ جاری رہ سکتی. آج امیر المومنین, آج بھی ایک امیر المومنین ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین صوفی ضیاء الحق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی امیر المومنین ہے. اور کئی مولوی اس کے غم کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہیں, اس کو دم کر کے دے رہے ہیں. مولوی جی میں نے ایک مولوی کو پوچھا اس کو دم کیوں کرتے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. میں نے کہا نظر لگنے کے لیے یہ مونچھوں والا ہی رہ گیا ہے, چہرہ دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح بینڈ ماسٹر ہے, یہی نظر لگنے کے لیے رہ گیا ہے, یہی رہ گیا. سنا اسلام کی مخالفت اس لیے کی اور شرم سے ڈوب نہیں مرتے. اور سی آئی ڈی کے لوگوں لکھو غلط ہو تو مجھ پہ مقدمہ چلاؤ. کعبے کے رب کی قسم ہے اگر بات جھوٹی ہوئی تو قیامت تک محمد کے منبر پہ قدم نہیں رکھوں گا. اگر سچ ہے تو جاؤ ان حکمرانوں کو کہو کہ اپنے چہروں پہ کالک مل کے دور ہو جائیں. جتنا اس شخص نے سرور کائنات کے اسلام کو رسوا کیا ہے اتنا کسی دوسرے حکمران نے نہیں کیا. ابھی بتلاؤں گا. اس شخص کے گورنر کے بارے میں مولویوں نے نہیں کہا, اخباروں نے نہیں لکھا, اسمبلی کے فلور پر جو ملک کا سب سے مقدس
فرش ہوتا ہے، اس اسمبلی کے کمرے میں کھڑے ہو کر ضیاء الحق کے اپنے ممبروں نے کہا کہ فضل حق، جنرل فضل حق سرحد کا گورنر سمگلر ہے، بلیک مارکیٹیا ہے، ہیروئن سمگل کرتا ہے، چرس سمگل کرتا ہے۔ اسمبلی کے اندر کہا جاؤ کسی ماں کے لال کو کہو ایک لفظ گورنمنٹ کی طرف سے تردید کا دکھا دے۔ تردید کرنے کی جرت وزیر داخلہ موجود تھا اسمبلی کے اندر، اس کو تردید کی جرت، اور پھر ضیاء الحق کو پتہ چلا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام آج ضیاء الحق نے خود کہا ہے، کہتا ہے میرے دور میں رشوت 50 گنا زیادہ ہوگی، اسلام کی برکت ہے نا۔ کہتا ہے پرسوں کہا ہے، اور کئی ہمارے بھائی پریشان ہوئے، کہنے لگے ساڈا تو منہ سک گیا، تہاڈا دفاع کر کر کے تسی کی کری جا رہے ہو۔ سانڈے کے تیل کی مالش کرنے والے ان کمزور ٹانگوں پر کہتے ہیں بڑا مسلمان ہے جی، ایسا مسلمان کبھی آیا نہیں، اور مسلمان کراچی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے دور میں اسلام کا ایک حرف بھی نافذ نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں مدعی سست گواہ، یہ تو چست بھی نہیں، چست سے بھی کچھ آگے ہے۔ یہ قصیدے پڑھ رہا، وہ کہتا ہے مجھ سے کچھ نہیں ہوا۔ کون سچا؟ لائے ہیں کوئے یار سے لوگ خبر الگ الگ، ہم کو بھی کچھ بتلاؤ۔ اسلام دشمنی کو وتیرہ بنایا، کیوں؟ جانتے تھے اگر اسلام آ گیا سب سے پہلے جن کی پشتوں پہ کوڑے مارے جائیں گے وہ حکمران ہوں گے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے، اور جس مذہب کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے دنیا میں اس سے زیادہ عدل پرور اور حکمرانوں کی ناک میں نکیل ڈالنے والا مذہب کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ کعبے کے گرد ایک بادشاہ وقت طواف کر رہا ہے، سر پہ تاج شاہی رکھے، زرتار قبا پہنے، اور کتنا بڑا شہنشاہ، 60,000 مسلح آدمی اس کے پہرے کے لیے، 60,000، 1400 برس پہلے۔ ایک غریب بھی کعبے کا طواف کر رہا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں والا، الجھے ہوئے بالوں والا، رب کے گرد، گھر کے گرد گھومتے ہوئے بے خودی طاری ہو گئی۔ ہائے ہائے، بے خیالی میں اس کا پاؤں بادشاہت کی قبائے زرتار پہ پڑ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ایک پھٹے ہوئے کپڑے والوں نے میرے کرتے پر میری قبا پہ پاؤں رکھ دیا، تھپڑ مارا، اس کا ڈانٹ ٹوٹ کر باہر آن گرا۔ اس نے کہا واہ اسلام، ہائے اسلام تیری دہائی، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے کیا نکلا؟ کہنے لگا فاروق قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا، مجھ فقیر کا ہاتھ ہوگا، تیرے ہوتے ہوئے ایک فقیر کی آبرو لٹ جائے۔ امیر المومنین کو خبر ہوئی، تیب اٹھے، فرمایا جاؤ غساسنہ کے تاجدار، غساسنہ کے بادشاہ کو گرفتار کر کے لاؤ۔ درباری بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امیر المومنین نیا نیا مسلمان ہوا ہے، 60,000 فوجوں کا سالار ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر بادشاہ، اور اس سے بھی بڑھ کر ایسی جگہ پر آباد ہے جو انتہائی سینسٹیو ہے، مسلمانوں کے سرحدی علاقوں کا نگران و نگہبان ہے۔ امیر المومنین اگر اس کو کچھ کہا گیا تو مسلمانوں کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ کیا اسلام؟ فاروق نے سنا، پھر حکم دیا، کہا جاؤ
اس کو پکڑ کر لاؤ اور غریب کے بیٹے کو کہا اس کو اس وقت تک تھپڑ مارتے رہو جب تک کہ اس کا دانت ٹوٹ کے بھی باہر نہیں آن گرتا ہے. لوگ حیران. امیر المومنین مسلمانوں کی سرحدوں کا خیال کیجیے. فاروق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مسلمانوں کی سرحدوں کو خطرے میں دیکھ سکتا ہوں، اسلام کی سرحد کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتا. قیامت کے دن اگر اس غریب نے دعویٰ دائر کر دیا تو رب کی بارگاہ میں میرا جواب کیا ہوگا؟ اسلام حکمرانوں نے سب سے زیادہ مخالفت اپنے دور حکومت میں اسلام کی. کیا وہ سمجھتے تھے کہ اسلام آ گیا تو ان کی لوٹ کھسوٹ جاری رہ سکتی، ان کی چوریاں، ان کے ڈاکے ختم ہو جائیں؟ تمام اکابر اور دوسری مخالفت کی جمہوریت، شہدائے اہل حدیث کی کیوں؟ تقاریر اور بیانات کا واحد چینل اس لیے قرآن و حدیث کہ جمہوریت محمد لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے رابطہ نمبر کہ گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے پوچھے 711 تم نے یہ کیا ہے تو کیوں کر کیا؟ آزادی رائے، آزادی اظہار، حق بات کا اعلان. جمہوریت آ جائے گی، لوگ حق کہیں گے، ان کی تاریکیاں حق کا مقابلہ کر سکے گی؟ اور نام ہائے ہائے ہائے، بدقسمتی کی بات ہے کہ چند اپنے مل گئے سہارا دینے کے لیے. انہوں نے کہا جی جمہوریت کی مخالفت کرو کیونکہ اسلام میں نہیں ہے. حالانکہ کائنات کا کوئی مذہب ایسا جمہوری نہیں ہے جتنا محمد کا لایا ہوا اسلام جمہوری ہے. کون تھا جس نے گڈریوں کو یہ حق بخشا کہ فاروق کو مسجد نبوی کے اوپر محمد کے ممبر سے نیچے اتار دیں اور کہیں فاروق ہم تمہارا خطبہ اس وقت تک نہیں سنتے جب تک یہ نہ بتلاؤ کہ نیا کرتا کہاں سے بنایا ہے؟ اور فاروق نے کیا جواب دیا؟ ان کو مارشل لا آرڈیننس کے تحت گرفتار کر لو، دفعہ 16 لگا دو. سنا، آواز دی، اور مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے. عبداللہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. فاروق نے فرمایا بیٹے اپنے بابا کی صفائی بیان کرو وگرنہ تیرا بابا قیامت تک محمد کے ممبر پہ قدم نہیں رکھے گا. جمہوریت، دونوں مخالف، یا کا دور ہو، ایوب کا، سکندر مرزا کا دور ہو، جو پہلے ناظم الدین کا، بھٹو کا دور ہو یا ضیاء الحق کا، سب نے دو چیزوں کی دشمنی کو اختیار کیا. اور آج ہمیں اس لیے زیادہ شکوہ ہے کہ سن 77 کو پاکستان کے حکومت پہ قبضہ کرتے ہوئے ضیاء الحق نے کہا تھا میرے دو مقصد ہیں، ایک احتساب، دوسرا اسلام. بولو کیا کہا تھا؟ ایک احتساب، دوسرا یاد ہے کہ نہیں؟ کہا احتساب کروں گا لٹیروں کا، قوم نے کہا کرو. کہا اسلام نافذ کروں گا، قوم نے کہا یہ ہماری آرزو، اسی لیے پاکستان بنایا تھا. کیا ہوا؟ 9 برس گزر گئے اور آج جاؤ لوگوں میری بات کو نوٹ کر کے جانا اور دنیا کے کسی عالم سے پوچھنا، اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو کوئی عالم انکار کی جرات نہیں کرے گا کہ جتنی توہین اسلام کی ضیاء الحق نے کی ہے پاکستان کے کسی حکمران نے اتنی توہین نہیں کی. کیا کیا ہے مجھ سے پوچھو. پہلی باتیں بعد میں بتلاتا ہوں، کل کی بات سن لو. اس شخص نے وہ اسلام کی توہین کی ہے پرسوں کہ 39 برس میں کسی حکمران نے نہیں کی. اور میں اگر کہہ دوں
کہ بر صغیر میں مسلمان کسی حکمران نے 100 برس میں اتنی توہین نہیں کی تو سچ ہے. پرسوں کے اخبارات میں آج کیا دن ہے؟ بدھ ہے نا. سوار کے اخبارات میں پہلے صفحے پر ایک اشتہار 1/4 حصے صفحے کا چھپا 1/4 جس پر لکھا ہوا تھا بیرر سرٹیفکیٹ. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا تو جاؤ جنگ اٹھاؤ, نوائے وقت اٹھاؤ, مشرق اٹھاؤ, پرسوں کا سوار کا. دیکھو اس میں کیا لکھا ہے کہ جن لوگوں نے چور بازاری کی, سمگلنگ کی, بلیک مارکیٹنگ کی, ہیروئن بیچی, عصمتوں کو نالام کیا, جتنے کالا دھن والے ہیں آئے بیرر سرٹیفکیٹ خرید کر اپنے دھن کو سفید بنا لیں. ابھی اسلام کی بات نہیں آئی ہے. کس طرح سفید کریں؟ سود پہ ساری بلیک مارکیٹنگ, سمگلنگ, ہیروئن کے بیچنے کی ساری سرمایہ کاری جو کی گئی ہے وہ بینک میں رکھ دیں اور 12% سود حکومت سے لے لیں. یہ بھی سن لو, یہ تو سارے حکمران کرتے رہے. حالانکہ سود وہ لعنت ہے کہ رحمت کائنات نے کہا کہ اس کا ادنا ترین گناہ اتنا ہے جتنا اپنی سگی ماں سے بدکاری کا گناہ ہے. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے امیر المومنین کی طرف سے یہ آرڈر سنو, ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنو. آگے کیا کہا؟ آگے کہا جو شخص اپنی نجائز کمائی حکومت کو قرضے کے طور پر دے گا, حکومت نے اسے زکات سے مستثنا قرار دے دیا. حکومت نے اسے زکات سے مستثنا قرار دے دیا. شرم کرو, زکات سے مستثنا کرنے کا حق اللہ نے رحمت کائنات کو بھی نہیں دیا, رسول کو بھی زکات سے مستثنا کرنے کا حق حاصل, اور بولو رسول کو بھی نہیں ہے, پیغمبر کو بھی نہیں, نبی کو بھی اختیار نہیں کہ کسی کو زکات سے مستثنا کر دے. ضیاء الحق نے جس کو چاہا ہے زکات سے مستثنا کر دیا. دین کی اتنی توہین, خدا کی طرف سے عائد کردہ فریضوں کو اٹھانے والا, یہ اسلام ہے. پانی لے آدھے تو ہی تو کربلاج کھڑا کر دیتا, میں نے کسی مولوی تو نہیں بھیجا. کہا شرم کی بات کہ جو 100 روپیہ کماتا ہے اس کی تو زکات کاٹی جائے گی, لیکن جو کروڑوں روپیہ ضیاء الحق کے کہنے پر سود کے لیے جمع کرواتا ہے اس کی زکات کاٹی نہیں جائے گی, بلکہ پیغمبر صاحب نے اس کو مستثنا کر دیا. شرم کرو. یہ جرات بر صغیر کی ساری تاریخ میں کسی مسلمان حکمران کو نہیں ہوئی. پھر اس نے کیا کیا؟ شراب بھٹو نے پاکستان کے مسلمانوں کے مطالبے پر ان کی تحریک پر سن 76 میں ممنوع قرار دی. پتا ہے کہ نہیں؟ 76 میں بھٹو نے شراب پر پابندی عائد کی. امیر المومنین نے مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کے مولویوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے شراب کو حلال کر دیا. میں الزام لگاتا ہوں, کوئی ماں کا لال اس الزام کی تردید کرنے کی جرت کرے. ہمارے خلاف باتیں کرنا یہ تو آسان ہے. جرت کرو. میں بتلاتا ہوں, پاکستان کا کوئی بڑا ہوٹل ایسا نہیں جس میں شراب اس طرح نہیں بک رہی جس طرح کھانے بکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کے شیخ چانسلر مامو کانجن کی کانفرنس کی صدارت کے لیے آئے, وہاں سے واپس پلٹے,
لاہور میں تشریف لائے. ہم نے لاہور کا ہلٹن ہوٹل نام لے کے کہتا ہوں, وہابی ہوں وہابی, کسی بزدل ماں کا بیٹا نہیں ہوں. اس ماں نے جنا ہے کہ اگر حق کی پاداش میں تم مجھے پھانسی پر بھی لٹکا دو تو میری ماں پلٹ کے یہی کہے گی ابھی اس خطیب کے منبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے. اسلام کا بے باک سپاہی, اسلام کا بے باک سپاہی, اسلام کا بے باک سپاہی. تم نے اس طرح اسلام کو رسوا کیا. ہلٹن ہوٹل میں 13 تاریخ کو شیخ کو میں لے کے گیا, گاڑی پہ بٹھایا. ہلٹن ہوٹل کا کمپاؤنڈ اس کا سیل لوگوں سے بھرا ہوا تھا. بڑے ہوٹلوں میں رش نہیں ہوتا. شیخ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے, اتنے لوگ ہیں. میں خود بڑا حیران ہوا, آج کیا ہو گیا یہاں. شیخ نے پوچھا, میری بدقسمتی, میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا جاؤ ذرا پتہ تو کر کے آؤ کیا بات ہے, آج ہمارا رش ہے, کوئی لڑائی نہ ہوگی. ہائے ہائے. اور پھر اس نے جو جواب دیا, جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے, آسمان ٹوٹ پڑے. اس نے کہا جناب آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کا دن ہلٹن ہوٹل والوں نے شراب کی تقسیم کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. اور پھر شیخ نے پوچھا تو میں کیا جواب دیتا. شراب, جوا, جوا وہ جوا جس جوئے نے گھروں کو ویران کیا, خاندانوں کو تباہ کیا. ریس کورس کا جوا, گھڑ دوڑ کا جوا. بھٹو نے 76 میں مسلمانوں کے مطالبے پر جوئے کو حرام کرا دیا. امیر المومنین اس کے سر میں کھجلی ہوئی کہ ہمارے جیتے جی جوا بند ہو جائے تو پھر ہمارا کیا فائدہ. شریعت کورٹ, شرعی عدالت, جس کو ضیاء الحق نے خود بنایا, اس میں ججوں کو خود نامزد کیا, اس کے اندر دعویٰ دائر کروایا کہ گھڑ دوڑ سے پابندی اٹھانی چاہیے. ایک مولوی ولایت سے امپورٹ کیا, اس مولوی بدبخت نے حرام کھا کر عدالت میں بیان دیا کہ رسول اللہ بھی جوا کھیلا کرتے تھے. معاذ اللہ اخبارات میں چھپا, لیکن آفرین ہے شرعی عدالت کے ججوں پر. انہوں نے حکومت کے باوجود اور ضمیر فروش ملاؤں کے باوجود فیصلہ دیا کہ جوا حرام, اور بدترین قسم کا جوا جو ہے وہ گھڑ دوڑ کا جوا ہے. کس نے فیصلہ دیا؟ اور بولو, کس کی شرعی عدالت میں؟ کیا ہوا؟ صدر صاحب نے مونچھوں کو تہو دیا اور کہا شرعی عدالت جائے فلاں جگہ, آج سے جوا حلال ہے. شرعی عدالت کے فیصلے کے باوجود گھڑ دوڑ سے پابندی اٹھائی, سارے ملک کے ریس کورس آزاد ہوئے, اور سب سے پہلے جس کا گھوڑا جیتا وہ کون تھا؟ ایک, بولو, ایک پیر. اور پیر کا نہیں جیتنا تھا تو اور یزدانی کا جیتنا تھا. اور پیر بھی کس کا؟ اے واجہ بجانا لیدا, جدا منہ ویکھو تے انج معلوم ہوندا کہ ہونی آکھے گا پانڈے کلی کرا لو. سب سے پہلا جوا پڑھا کہ نہیں اخبارات میں, کس نے پابندی اٹھائی ہے؟ اور کس نے اٹھائی پابندی؟ او کاڑے کے لوگوں بتلاؤ کس نے پابندی اٹھائی؟ اسلام ہے یہ. اور پھر ہم کو کہتے ہیں بے نظیر آ گئی ہے. اس کے لیے ہمارے فالج زدہ ہاتھوں کو مضبوط کرو. ہم نے کہا بے نظیر کا فتنہ بھی اگر جگایا تو تم نے جگایا ہے.
میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. اگر آج لوگ بھٹو ازم کو یاد کرتے ہیں تو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور ہم کو کیا ڈراتے ہو؟ ہم نے تو بے نظیر کے باپ کا بھی مقابلہ کیا تھا. ہم تو لڑکی سے ڈرنے والے اور بول لو ہم نے تو اس کے باپ کا بھی مقابلہ کیا تھا. اور لڑکی سے تم ڈرو جو مرد نہیں ہیجڑے ہو ہیجڑے. مرد لڑکیوں سے ڈرا ہم کو کیا پرواہ. ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب اس ملک میں چلے گا یا رب کا قرآن چلے گا یا محمد کا فرمان چلے گا. پاکستان اب اس ملک میں تمام اکابر علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر جزدانی. رابطہ نمبر 03457 ہم نے فیصلہ کیا ہے دیر آئے درست آئے. بھابی ذرا دیر میں اٹھے رہے اور جب اٹھ پے تو انہیں سو سکتے اور بولو اب سو سکتے. اونچی بولو اب سوئیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولو اب سوئیں گے. انشاءاللہ ہم جا گئے ہیں. اور بولو اس ملک میں اسلام. ہاتھ اٹھا کے بولو اس ملک میں اسلام. اور جو اس کی راوت میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے جا کے رہے گا انشاءاللہ. دنیا کی کوئی طاقت اب اس ملک میں اسلام کو آنے سے روک سکتی. کہتے تھے بابی تو ہے کوئی نہیں. موچی دروازے میں جلسہ ہوا مجھے لوگ کہہ لگے بابی کتوں آ گئے. میں نے کہا کیوں کی گل ہوئی ہے؟ کہہ لگے ہم تو سمجھتے پاکستان میں بابی آئی کوئی نہیں. تو میں نے کہا آج کیا دیکھا؟ کہہ لگے موچی دروازے میں اتنا بڑا جلسہ آج تک کسی کا ہوا ہی نہیں. زمین سے اوپر ہے کہ آسمان سے ٹپک پڑے ہیں. میں نے کہا سنو اب تک ہم لحاظ کرتے رہے قوم کو جگاتے رہے. اب قوم جاگ پڑی ہے. اب قوم اور بولو جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ ستے رہے ہو؟ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اب قوم جاگ پڑی ہے انشاءاللہ. اور جاگی ہوئی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت سنا اللہ کے فضل و کرم سے. رہ گئی بات ہم تھوڑے تو کسی نے کہا تھا طیرنا سلمى بأننا قلیل نبینا فقلت لها ان الکرام قلیل. ہماری بیوی کہتی ہے تم کیا لڑنے جا رہے ہو تم تو تھوڑے ہو. ہم نے کہا شریف ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں لیکن تھوڑے شریفوں کا زیادہ بدماش مل کے مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب اس ملک کا مقدر اسلام سے وابستہ ہے. اسلام آئے گا یہ ملک بچے گا. کعبے کے رب کی قسم ہے اگر اسلام نہ آیا جمہوریت کو پھر اپنے نہ دیا گیا تو اس ملک کی سلامتی بھی قائم رہ سکتی. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. اسے اسلام کی راہ پہ لگانا ہے. اسے جمہوریت کا راستہ دکھانا ہے. یہاں محمد کا پرچم بلند رکھنا ہے. یہاں کتاب و سنت کی بات کرنی ہے اور ان سارے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے جو کتاب اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے جو سنت رسول کی راہ میں رکاوٹ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.